بچوں کی تربیت کرتے وقت 3 کام ایسے ہیں جن کا بڑی خصوصیت سے اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن بچوں کی عمدہ تربیت میں ان کاموں کی ذرا بھر بھی گنجائش نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 3 کاموں کا تذکرہ کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا آرٹ آف ٹیچ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہمارے ہاں اتنا عام ہے کہ اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس کی اگر ساری مثالیں بیان کرنے لگوں تو ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کچھ کا تذکرہ ضروری ہے۔ جیسا کہ بچوں کو سلانے کے لیے اصولاً ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر یا لیٹ کر اس پر معوذتین اور آیت الکرسی پڑھیں اور اس کو بتائیں کہ اب آپ آرام سے سو جائیں، فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈرانے دھمکانے والے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ مائی جھلی آ جائے گی، پلا آ جائے گا۔ ایک تو جھوٹ بولا، پھر بچے کو ڈرا کے سلایا، تیسرا اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف ڈال دیا کہ اب جب وہ کسی بہت بوڑھی عورت کو یا بلی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو کر چھپنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بازار جانا ہو یا کسی بھی ایسی جگہ کہ بچہ ساتھ نہیں جا رہا، اس کو یہ کہہ کر جانا کہ ٹیکہ لگوانے جا رہے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر کا سخت خوف بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے پاس بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے چھوٹے بچے کو کہنا کہ یہ دیکھو میرے پاس ٹافی ہے، یا یہ کہ میرے پاس آؤ پھر میں آپ کو فلاں چیز دلواؤں گا، جو کبھی دلوائی نہیں جاتی۔ چھوٹے بچے جب کھانے سے انکاری ہوں، ان کو ان کی پسند کی چیز مثلاً چپس وغیرہ دکھا کر منہ کھلوانا، لیکن چپس کی بجائے کھانا منہ میں ڈالنا، یعنی کچھ اور دکھا کر دھوکے سے کچھ اور کھلانا۔ ایک دفعہ ہم کسی کے ہاں مہمان گئے، کوک دیکھ کر چھوٹے بچے احمد نے بھی فرمائش کی۔ گلاس میں تھوڑی سی کوک اور باقی پانی ملا کر جب میں نے احمد کو پکڑانے کی کوشش کی تو میزبان حیران لہجے میں بولے کہ آپ نے اس کے سامنے پانی ملا دیا، ہم تو چھپ کر ملا دیتے ہیں۔ بچوں کے ہاتھ سے چیز چھین کر جلدی سے کہیں چھپا دینا اور کہنا کہ چڑیا لے گئی۔ بچہ اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود چیز نہیں واپس کر رہا اور آپ کو زبردستی اس کے ہاتھ سے لینی بھی پڑے تو بتا دیں کہ بیٹا یہ ٹوٹ جائے گی، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اس لیے ماما آپ کو یہ نہیں دے سکتی۔ بات ختم۔ جھوٹ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے بچے کو روکنے کے لیے ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں کہ زبان کالی ہو جائے گی۔ ہم چھوٹے سے بچے کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور سچ بول دیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جھوٹ بولنے کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ڈانٹ پڑ جائے گی، تو پکا اصول بنا لیں کہ سچ بولنے پر بچے کو بالکل بھی نہیں ڈانٹیں گے، نرمی سے سمجھا ضرور دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے سچ بولا ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس کے علاوہ جھوٹی سزائیں اور جھوٹے انعامات، رونا بند کر دو تو پورا ڈبہ چاکلیٹ کا دلواؤں گا، یا آپ کو وہ کار یا گڑیا دلواؤں گا جو اس دن مارکیٹ میں دیکھی تھی، اور سزائیں ایسی جو ممکن ہی نہ ہوں، جیسے آئندہ آپ کو کبھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، سارا دن کمرے میں بند رکھیں گے۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ جس سزا یا انعام کا وعدہ آپ بچے سے کرتے ہیں کیا وہ پورا بھی کیا جاتا ہے یا جوش خطابت میں منہ سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، غلط ناموں سے پکارنا۔ چھوٹے بچوں کو لاڈ سے گندا بچہ کہنا ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ ہم بچوں کو لاڈ سے کیوں نہ میرا پیارا بیٹا، میرا اچھا بیٹا کہہ لیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بچوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کرنا۔ شیطان تو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور، تو یہ نہ کہیں کہ بچہ شیطانیاں کر رہا ہے، بہت شیطان ہے، اس کی بجائے شرارتی کہہ لیجئے۔ جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی نام رکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بچوں کی موجودگی میں ہی ہر ایک کے سامنے ان ناموں اور خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ والدین کی رائے اچھی ہو یا بری، بچے جب بار بار سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسی رائے کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہم اپنے ذہن میں ڈال لیتے ہیں ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل احمق ہو، کبھی کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتے۔ بہن کو دیکھو کتنی تیز ہے، تم اتنے سست ہو کہ کام کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اردو پڑھنا میرے بیٹے کو بالکل ہی نہیں پسند۔ بیٹی ہماری بالکل مائی منڈا ہے، چھوٹا بیٹا کسی سے ملنا بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں جب بچوں کے سامنے دہرائی جاتی رہتی ہیں تو پہلے ان کی طبیعت میں جو صرف ایک رجحان تھا اب ایک پکی عادت بن جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ بچے کی خوبیوں کو ہی ہائی لائٹ کرتے رہیں۔ نمبر 3، موازنہ کرنا۔ ہر بچہ منفرد ہے، اس کا اپنا مزاج، اپنے رجحانات، اپنی پسند ناپسند، کام سیکھنے یا کرنے کی اپنی رفتار ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بچہ سوشل جبکہ دوسرا خاموش طبع ہو، ایک صفائی پسند اور آرگنائزڈ جبکہ دوسرا من موجی سا ہو۔
ایک کو میتھ پسند ہو اور دوسرے کی جان جاتی ہو، ایک ڈرائنگ کا شوقین ہو جبکہ دوسرے کو سیدھی لائن لگانا بھی مشکل لگے، ایسے میں ہر بچے کو اس کی منفرد صلاحیتوں کے ساتھ قبول کریں، بار بار موازنہ کر کے بہن بھائی کے درمیان مقابلے اور حسد کی فضا نہ بنائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔